السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر 11 ستمبر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے، آپ کیسے خراج تحسین پیش کریں گے بابا قوم کو؟ سمیر، پہلی بات جنہیں آپ نے قائد اعظم کہا، محمد علی جناح جی، ہمارے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، میں ان کا بڑا احترام کر رہا ہوں، جناب حسن نثار صاحب، بہت بڑے کالم نگار تجزیہ کار دانشور ہیں جی۔ انہوں نے ایک دفعہ عالم جذبات میں کہا، انہوں نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو قائد اعظم نہیں مانتا۔ قائد اعظم صرف ایک ہی ہستی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، اگر قائد اعظم کا تقابل نعوذ باللہ آپ ان سے کرنے جا رہے ہیں رسالت مآب سے، تو بھائی خدا کا خوف کریں۔ پیغمبر کا تقابل کسی پیغمبر سے بھی نہیں کیا جاتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتم النبیین ہیں جی، اور جو مقام اور مرتبہ ان کا ہے، چونکہ آج ہم قائد اعظم کے یوم وفات پر بات کریں، ورنہ میں عرض کرتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح، بھائی میں تو انہیں قائد اعظم مانتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ دنیا کے تمام لوگوں سے اگر تقابل کیا جائے تو قائد اعظم سے بڑا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا، میں نے پوری ذمہ داری سے یہ بات کی ہے۔ لیکن اولیاء سے یا نبیوں سے تو تقابل نہیں نہ ہو رہا۔ میں نے کہا دنیا کے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں قائد اعظم کا جو مقام ہے اتنا بلند ہے کہ کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں، چھوتا نہیں۔ اچھا، گاندھی جی کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، وہ بہت بڑی شخصیت تھے، جب گاندھی جی پہ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ آج ان کا ذکر ضرور ہوگا، کیونکہ جب قائد اعظم کا ذکر چھڑ گیا ہے تو گاندھی جی کا کیسے ذکر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وقت میں دو بڑے پالیٹیشین برے صغیر کے، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت ساری انفرادیت ہے۔ قائد اعظم کو سیکولر کہا گیا، قائد اعظم سیکولر نہیں تھے، اس پر میں نے بہت سارے تھیسس لکھے ہیں، کالم نہیں لکھے، بڑے بڑے مضامین اور تھیسس لکھے میں نے قائد اعظم پر، کہ قائد اعظم سیکولر نہیں تھے۔ میں نے ان سے بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا، ان سے بڑا مسلمان نہیں دیکھا، ان سے بڑا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا۔ پہلے گاندھی جی سے شروع کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا جب برے صغیر کے بٹوارے کا اعلان ہو چکا تھا تو رات کے کوئی 12-1 بجے کے قریب گاندھی جی کو ضرورت پڑی کہ ابھی مشاورت کرنی ہے قائد اعظم سے، ابھی صبح کوئی 8-9 بجے انہوں نے وائس رائے سے ملاقات کرنی تھی، تو بڑا ضروری تھا کہ رات ہی قائد اعظم سے مشاورت ہو جاتی۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹیلی گراف کے ذریعے اور ٹیلی گرام کے ذریعے ایک دوسرے کو میسج دیا کرتے تھے، بڑا مشکل دور تھا، کون سا موبائل تھے۔ تو انہیں جیسے بھی میسج آیا وائس رائے کا گاندھی جی کو کہ صبح آپ نے 8 بجے میٹنگ کرنی ہے میرے ساتھ اور مجھے کچھ چیزیں تھیں جو فائنل کرنی تھی، تو اب قائد اعظم سے مشاورت بڑی ضروری تھی۔ وہ قائد اعظم سے رابطہ تو ہو نہیں سکتا تھا نا، مطلب میں نے کہا کہ موبائل پہ تھوڑی ہو سکتی تھی، وہ قائد اعظم کو بغیر اطلاع کیے، کوئی سورس ہی نہیں تھا اطلاع کرنے کا، ایمرجنسی اتنی تھی، گاندھی جی اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور قائد اعظم کی انیکسی پہ ان کے گھر میں پہنچے، قائد اعظم کے بنگلے میں۔ اچھا، وہاں جب پہنچے تو ملازمین کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک شاک تھا یہ سارا، کہ اب اپنی کمیونٹی کے سب سے بڑے لیڈر، بلکہ برے صغیر کے بہت بڑے لیڈر جو ہیں وہ گاندھی جی تھے، پنڈت جواہر لال نہرو، وہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ تو اب عالم یہ تھا کہ قائد اعظم جب اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے تو کوئی انہیں جگاتا نہیں تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ قائد اعظم کو اطلاع بھی دے۔ قائد اعظم منع کر رکھا تھا کہ جب میں اپنے بیڈ روم میں چلا جاؤں تو پھر مجھے کوئی میسج بھی نہیں دینا۔ اب نہرو آ گئے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو، تو قائد اعظم تک پیغام پہنچانا ضروری تھا، تو انہوں نے ملازمین نے بڑا گیٹ کھولا، وہ اندر آ گیا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، ان کی خدمت تو حاضر کی، قائد اعظم کے پرسنل سیکریٹری آگے، لیکن وہ سب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور پنڈت اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ان کو پرابلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو ہمت نہیں نا قائد اعظم کے بیڈ روم تک جانے کی، ان کی خوابگاہ تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سر آپ کو تو پتہ ہے اجازت نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا جب اگر میں جانا چاہوں مجھے روک سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے روک سکتے ہیں، قطعی طور پر نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا بس پھر تم آزاد ہو گئے، میں جا رہا ہوں قائد اعظم کی خوابگاہ میں، میں جانوں اور پھر مسٹر جناح جانے، اگر مجھے جھڑک سکتے ہیں یا جو برا بھلا کہہ سکتے ہیں تو مجھے کہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں انہیں کہوں گا کہ انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تھا، میں آگے ہوں۔ اب پنڈت جی جب قائد اعظم کی خوابگاہ کی طرف بڑھے ہیں نا، تو قائد اعظم کون سا اندر سے کنڈی لگا کے سوتے تھے،
مطلب دروازہ بھیڑا ہوتا تھا بس. تو قائد اعظم انہوں نے جب دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر سے جیسے کوئی بچہ نہیں گڑ گڑا رہا ہوتا, رو رہا ہوتا ہے, بڑے درد سے کراہ کے رو رہا ہوتا ہے, ایسی آوازیں آ رہی تھی قائد اعظم. وہ گھبرا گیا کہ قائد اعظم کی طبیعت نعوذ باللہ خراب ہے. ہوا کیا ہے؟ اس وقت رات کے 1-1:30 بجے قائد اعظم کی کمرے سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی درد سے, شدید درد سے کراہ رہا ہو اور گڑ گڑا رہا, رو رہا ہو, گریہ زاری کر رہا ہو. تو پنڈت جی نے دروازہ کھولا, کمرے میں گئے تو قائد اعظم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے, اللہ کے حضور رو رہے تھے. جو لوگ قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قائد اعظم وہ میرے جیسا اور آپ جیسا قائد اعظم نمازی نہیں تھے, ایسے نمازی نہیں تھے. ہم جب نکلتے ہیں نا تو پہلے تو ہم پورے سٹاف کو بتا کے میں ذرا نماز پڑھ کے آیا, سب کو اعلان کر کے جاتے ہیں میں ذرا نماز پڑھ لوں. اچھا یار مسئلہ کتنے پہ ہے, یعنی کہ سارے آفس کو پتا چلے کہ جناب حاجی نمازی صاحب اللہ کے حضور جا رہے ہیں, تو ہم اعلان کر کے جاتے ہیں. راستے میں دکانداروں کو بھی اشارہ کر کے حاجی صاحب کی حال ہے, اگر میں نماز پڑھ کے اب واپسی سے بیٹھ کے چائے پینے ہیں. یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں واپسی پہ, میں نماز پڑھ کے آیا ذرا جلدی جماعت کرو ہونا لیے, میں واپسی تے ہونا. بھائی تمہیں کسی نے پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم اعلان کر کے جاتے ہیں. قائد اعظم وہ مسلمان تھے جو اعلان نہیں کرتے تھے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اس لیے آپ کی کتابوں میں قائد اعظم کی جو نمازیں ہیں وہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی. قائد اعظم جب اللہ کے حضور پیش ہوتے تھے تو ملازمین کو بھی ہمت نہیں تھی کہ قائد اعظم کو جا کے مل لیں. تو قائد اعظم کسی سے جائے نماز نہیں مانگ, کسی نے نہیں مصلی دے میں نماز پڑھنا. یہ ایسے متقی اور اچھا یہ جواہر لال نہرو کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں, یہ اس کے راوی وہ ہیں, کہتے ہیں جب میں قائد اعظم کے کمرے میں گیا تو وہ اللہ کے حضور سجدے میں تھے اور گڑ گڑا رہے تھے. اس کا راوی کون ہے؟ قائد اعظم کا سب سے بڑا مخالف. تو بابا ذرا انہیں آپ پڑھیے نا کہ قائد اعظم کے مخالفین کے نزدیک وہ کس لیول کے مسلمان تھے. قائد اعظم کی جب نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھائی نا, لوگوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا عثمانی صاحب آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھا دی محمد علی جناح کی, اور وہ تو شیعہ تھے, کٹر شیعہ, تو آپ نے ایک شیعہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس لیول کے مسلمان تھے. اب اس کی ساری ذمہ داری مولانا عثمانی پر ہے. مولانا عثمانی نے کہا رات میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, ان کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا عثمانی یہ میرا سپاہی ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. کہتے مجھے تو رسول اللہ نے حکم دیا تب جا کے میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. آپ اندازہ قائم کریں کہ اگر قائد اعظم مسلمان نہیں تھے اور عثمانی اتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ میری خواب میں آ کے انہوں نے حکم دیا کہ عثمانی جا کے ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ. ذرا غور کریں کہ قائد اعظم کس لیول, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنے سپاہی کا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا سپاہی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سپاہی ہیں, خالد بن ولید ان کے سپاہی ہیں, یہ سارے جیسے سپاہی ہیں. اسی طرح آپ نے قائد اعظم کو اپنا سپاہی قرار دیا, مولانا شبیر عثمانی ان کے بقول. اچھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا تقویٰ, جو لوگ کہتے ہیں سیکولر تھے, اس کا صرف ایک جملے میں جواب, بھائی چھوٹا سا پروگرام ہے اور اس میں نے بہت سارے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں, تو میں قائد اعظم کی پوری زندگی جو ہے ان کی پوری آٹو بایوگرافی تو بیان کرنے نہیں بیٹھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی بیٹی تھی وینا جناب. آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی, کوئی بیٹا نہیں تھا, ایک ہی بیٹی وینا, مغربی معاشرے میں پڑھنے والی, وہیں پڑھتی تھی. قائد اعظم خود بڑے براڈ مائنڈڈ تھے. اچھا لبرل تھے, لیکن جس کو لبرل آپ کہتے ہو نا وہ لبرل نہیں تھے. قائد اعظم کتنے لبرل تھے ذرا یہ سننا. ہر طرح کی بچی کو آزادی دے رکھی ہے, پڑھو آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرو, لیکن اسلامی حدود سے باہر نہیں نکلنا. یہ ہے قائد اعظم کا, جیسے رسول اللہ لبرل تھے. اچھا میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں یار آج موضوع نہیں ہے, لیکن اسلام میں عورتیں جتنی لبرل ہیں, اس سے زیادہ لبرٹی کیا ہو سکتی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج رہی ہیں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. بھائی اس سے زیادہ بھی لبرل ہو سکتا ہے. اسلام بڑا لبرل ہے, یہ اجازت دیتا ہے بچی کو کہ وہ کہے بابا میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں, وہ شادی کا پیغام بھیج دے. اچھا میں پھر کبھی اس پہ بات کروں گا کہ اسلام نے عورت کو کتنی لبرٹی دی ہے جو اب بھی لبرٹی مانگ رہی ہے. تو قائد اعظم کی ایک ہی بیٹی ہے وینا جناب, مغرب میں پڑھ رہی ہے, یورپ میں پڑھ رہی ہے. قائد اعظم بھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بریسٹر تھے, لندن سے بریسٹری کر کے آئے, اور یہ برے صغیر کے پہلے بریسٹر تھے. ممبئی میں جب آئے ہیں یہ, تو یہ پہلے بریسٹر تھے ہندو اور مسلمانوں سب میں, یہ نہیں کہ مسلمانوں میں پہلے بریسٹر تھے.
اور قائد اعظم رحمۃ اللہ اس زمانے میں سب سے مہنگے وکیل تھے جنہوں نے 1000 روپیہ روزانہ بھی کمایا. اس وقت اس زمانے کا 1000 بتا رہا ہوں آپ کو 1940 کا. آپ اندازہ قائم کریں آج کے وہ کتنے کروڑوں اربوں روپے بن گئے. تو قائد اعظم وہ بندے. اچھا قائد اعظم کی بیٹی وینا قائد اعظم کے پاس آئی. قائد اعظم اپنے بیڈ روم میں سگار پی رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا میں کم ان پاپا. قائد اعظم نے کہا یس مائی بیبی کم ان. بچی اندر آتی ہے, قائد اعظم کی بیٹی. قائد اعظم اٹھ کے اپنی بیٹی کو وینا کو گلے لگاتے ہیں. اسے کہا کہ بیٹھو. بیٹی بیٹھتی ہے, کہتی ہے بابا آئی ایم ان لو. قائد اعظم مسکرائے کہ بیٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے, اگر تمہیں محبت ہو گئی ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو اب انہیں پتا تھا کہ یہ محبت بڑی پکیزہ ہے جو باپ سے شیئر کی جا رہی ہے نا, کہ مجھے محبت ہو گئی ہے, یہ محبت گناہ والی نہیں ہے. قائد اعظم کو پتا ہے, وہ مسکرائے ہیں اپنی بیٹی کی بات سن کے. یاد رکھیے جو بیٹیاں اور بیٹے اپنے باپ کو بتاتے ہیں نا کہ بابا محبت ہوگی اور میں شادی کرنے جا رہا ہوں, وہ غلیظ محبت نہیں ہوتی. جی ہوس اور محبت میں فرق کیا ہے, میں نے یہ آج کا موضوع نہیں ہے. یاد رکھو کسی کو ایک مرتبہ مانگنا یہ ہوس ہے, اور کسی کو زندگی بھر کے لیے مانگ لینا یہ محبت ہے. خیر میرا موضوع آج کا یہ نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ آپ کو بتاتا کہ محبت کسے کہتے ہیں اور ہوس کسے کہتے ہیں. اچھا جی, تو بیٹی کہتی ہے بابا مجھے لو ہو گیا, مجھے محبت ہو گئی ہے. بابا بڑے خوش ہوئے. قائد اعظم نے کہا بیٹی تو مجھ سے کیا چاہتی ہو, کیا ہیلپ چاہیے؟ اس نے کہا بابا میں شادی کرنا چاہتی ہوں. قائد اعظم نے کہا بیٹی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا تمہاری محبت میں, جہاں تم چاہو گی وہیں شادی ہوگی. اس نے کہا نہیں بابا آپ رکاوٹ بننے والے ہیں, مجھے تو آپ کے مزاج کا پتہ ہے. قائد اعظم نے کہا حیرت کی بات ہے, میری بیٹی ہو, میرے مزاج کا پتہ ہے, اور کہہ رہی ہوں میں رکاوٹ بنوں گا. میں تو رکاوٹ نہیں بننے والا, جہاں تم محبت کرتی ہو وہیں شادی ہوگی. کہا پاپا نہیں آپ رکاوٹ بننے والے ہیں نا, مجھے پتہ ہے. قائد اعظم آپ ٹھنکے کہ کچھ ایسا دال میں کالا ہے جو میری بیٹی کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا بولو کیا ہے. پھر قائد اعظم سنجیدہ ہو گئے. پہلے بڑے ایک باپ محبت سے بات کر رہا تھا اپنی بیٹی سے, اب وہ سنجیدہ ہو گیا جیسے پوری دنیا کے لوگوں سے بات کیا کرتے تھے نا. قائد اعظم اس لہجے میں آگے, اب وہ مسلمانوں کا ایک بڑا لیڈر بن کے, اب محمد علی جناح نہیں رہے, اب وہ قائد اعظم بن کے بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے, سگار کا کش لیا, اور انہوں نے کہا بولو کیا مسئلہ ہے. بیٹی نے کہا بابا مجھے جس سے محبت ہوئی ہے وہ ایک پارسی نوجوان ہے. قائد اعظم سگار کا لمبا کش لیا اور انہوں نے کہا کہ وینا میں تمہیں کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تمہیں پتا ہے کہ میں کس لیول کا مسلمان ہوں؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ مسلمانوں میں میرے نزدیک کوئی چھوٹی بڑی ذات نہیں ہے, لیکن جسے مسلمان چھوٹی ذات کہتے ہیں, جنہیں ہم چھوٹی ذات کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا. کہتے ہیں کوئی سب سے غریب بندہ ہوتا, سب سے چھوٹی کاسٹ کا, لوئر کاسٹ کا بندہ, مڈل بلکہ پور کلاس کا بندہ ہوتا, کسی ذات پات سے اس کا تعلق ہوتا. تم کہتی میں نے اس سے شادی کرنی ہے, میں نے اس کے گھر لے کے جانا تھا تمہیں رشتہ مانگنے کے لیے, لیکن تم ایک پارسی کے لیے کہہ رہی ہو, ایک غیر مسلم کے لیے کہہ رہی ہو. تم نے گوارا کیسے کیا کہ تم مجھ سے بات بھی کرو؟ خبردار اس سے شادی نہیں کرنی, اگر میری بیٹی ہو یہ بات دل سے نکال دو. وینا نے کہا نہیں پاپا میں اس سے محبت کرتی ہوں, میں نے اس سے شادی کرنی. باپ بیٹی میں بحث ہو رہی ہے. قائد اعظم کہتے تم اس سے شادی نہیں کر سکتی ہو, وہ کہتی بابا میں اس سے شادی کروں گی. تو قائد اعظم نے کہا پھر تم میری بیٹی نہیں ہو, آج سے میرے لیے مر گئی ہو. قائد اعظم نے اپنی بیٹی وینا کو, بھائی آپ کہتے ہو نا قائد اعظم بڑے سیکولر تھے, قائد اعظم بڑے لبرل تھے. سیکولر کہا جاتا ہے, لبرل تو ایک چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے. جس کو آپ سیکولر کہہ رہے ہیں, اگر قائد اعظم سیکولر ہوتے تو اپنی بیٹی سے کہتے بیٹا مجھے کیا ایشو ہے, مجھے بتاؤ ایک شریف خاندان کا لڑکا ہے. وہ شریف خاندان کا لڑکا تھا, ایک بہت رچ فیملی سے اس کا تعلق تھا, بڑی پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق تھا. تو وینا بتاتی کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, کتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے. تو قائد اعظم فخر سے کہتے ہیں کہ بیٹی میں تو سیکولر ہوں, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مذہب میرے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن قائد اعظم نے کہا بیٹی تم اس سے شادی نہیں کر سکتی ہو, میں تمہیں اس سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتا. مسلمانوں میں وہ کسی کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہو, کسی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, شادی کرو اس سے, لیکن غیر مسلم سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ قائد اعظم سیکولر ہے. قائد اعظم نے انکار کر دیا, اور پھر بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی وینا نے. جب وینا جناح نے اپنی, تو اس کے بعد وینا جناح نہیں رہی. وینا جب تک زندہ رہے قائد اعظم ترستی رہی کہ میں اپنے باپ کو ملوں. باپ نے شکل نہیں دیکھی اپنی بیٹی کی. یہ ہے قائد اعظم, اس لیے میں انہیں قائد اعظم کہتا ہوں. اتنا بڑا مسلمان بھائی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمی انہیں اپنا سپاہی نہیں قرار دے دیا. پوری زندگی پھر اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی. پاکستان بن گیا, پاکستان کے گورنر جنرل بن گیا قائد اعظم. بیٹی ترستی ہے, باپ سے رابطہ کرتی ہے, بابا آپ کے پاکستان آنا چاہتی ہوں. اب تو باپ کا پاکستان ہے نا. قائد اعظم نے خبردار اس پاک دھرتی پر تم قدم نہیں رکھ سکتی ہو, میرے لیے تم نہیں آ سکتی, تم نہیں پاکستان آ سکتی. ہاں اگر تمہیں وہاں کی امیگریشن اجازت دیتی ہے, تمہیں ویزا ملتا ہے, پاکستان
کہ امیگریشن تمہیں اجازت دیتی ہے تم آؤ، لیکن میری بیٹی ان کی حیثیت سے نہیں تم آ سکتی، نہ تم مجھے مل سکتی ہو۔ قائد اعظم وہ بیٹی جو اپنے باپ کو مرتے دم تک دیکھنے کو ترس گئی، صرف یہ کہ ایک پارسی کے ساتھ شادی کر لی، ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی۔ آپ قائد اعظم کے اسلام پہ بات کریں گے، انہیں آپ سیکولر کہیں گے۔ قائد اعظم نے اپنی بیٹی، یہ پوری، میں کوئی ایک تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، میں نے اوپن بات کی ہے، جس کی مرضی تاریخ پڑھو، گورے کی لکھی ہوئی پڑھو، کالے کی لکھی ہوئی پڑھو، کسی ہندو کی لکھی ہوئی پڑھو، کسی مسلم کی لکھی ہوئی پڑھو، جس کی مرضی لکھی ہوئی تاریخ پڑھو، قائد اعظم اپنی بیٹی وینا سے پھر پوری زندگی ملے نہیں۔ تو اس لیول کا مسلمان، ان کا آج یوم وفات ہے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا بڑی آئیڈیالوجی کے ساتھ بنایا تھا، انہوں نے 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ پاکستان بنایا تھا۔ کوئی سیکولر ریاست نہیں ہے پاکستان، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، گمراہ کرتے ہیں۔ 2 قومی نظریہ تھا، قائد اعظم نے واضح طور پر اپنے خطابات میں کہا، اور ایک خطاب میں نہیں کہا کہ میں حوالہ دے دوں کہ الہ آباد میں کہا، لاہور میں کہا، فلاں، نو، قائد اعظم نے 20 خطابات میں کہا کہ ہندوستان میں ہندو قوم نہیں بستی، یہاں 2 قومیں بستی ہیں، ایک ہندو ہیں اور ایک مسلم ہیں، ان دونوں کی آئیڈیالوجی مختلف ہے، ان دونوں کا کلچر مختلف ہے، تمدن کے حوالے سے یہ 2 مختلف قومیں ہیں، اس لیے دونوں قومیں ایک ملک میں نہیں رہ سکتی۔ اس بنیاد پر بر صغیر تقسیم ہوا تھا۔ اگر قائد اعظم کہہ دیتے ان کا تمدن اور ہمارا تمدن ایک ہے، درمیان میں نماز روزے کا تو بھائی کس نے منع کیا تھا؟ نہ ہندو منع کرتے تھے کہ آپ اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، نہ ہم انہیں آج بھی منع کرتے ہیں۔ اگر اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں جیسے جڑا والا ہوا تو یہ کسی کی جہالت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس میں وہ کرسچن بھی سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس نے سب سے پہلے توہین قرآن کی ہے۔ خیر، میرا یہ بھی موضوع آج کا نہیں ہے۔ تو بھائی مسلمان جن کو پتہ ہے کہ ملک میں اسلامی لا ہے، یہاں عدالتیں ہیں، قانون ہے، آپ قانون کو اطلاع کریں کہ اس نے یہ کیا ہے، پھر قانون جانے اور وہ جانے۔ اگر ریاست کا قاضی پھر اس کو سزا نہیں دیتا تو اللہ کا مجرم وہ ہے۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تھا اداروں کو آگاہ کر کے کہ اس نے توہین رسالت کیا ہے یا توہین قرآن کیا ہے اس نے، آپ کا کام ہے گواہیاں دینا، آپ شہادتیں دیں۔ اگر قاضی اسے باعزت بری کر دیتا تو اللہ کا مجرم وہ تھا۔ ریاست میں رہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے۔ خیر، آج یہ بھی فلسفہ بیان اہم ہی ہو گیا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیکولر نہیں تھے، وہ کٹر مسلمان تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جو آج کہا جاتا ہے نا، اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نعرہ تو بعد میں مارز وجود میں آیا۔ اور بابا کاش آپ کو پتا ہو کہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کیا تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، جہاں اقلیتوں کو، مسلمانوں سے پہلے ان کو حقوق دیے جائیں۔ دوبارہ سے ریپیٹ کروں، قائد اعظم ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں اقلیتوں کو، یعنی کہ غیر مسلموں کو، مسلمانوں سے پہلے حقوق دیے جائیں۔ یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے کہ جو اختیارات اور جو حقوق مسلمانوں کو آپ دیتی ہے ایک ریاست، جن کا وعدہ کرتی ہے، انہیں صاف پانی دینا ہے، صاف فضا دینی ہے، تعلیمی ماحول دینا ہے، ان کو خوراک دینی ہے، ان کو روزگار کے ذرائع دینے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع دینے، انہیں آگے بڑھنے کے ذرائع دینے، یہی آپ مسلمانوں کو اور یہی پارسیوں کو، یہی اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو دیں گے۔ قائد اعظم ایسی اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے، لیکن پاکستان گیا کدھر؟ یہاں پہ آپ کرسچنز کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں رائٹس نہیں ملے، یہاں آپ سکھوں کی بات کریں گے، سکھ کہیں گے کہ ہمیں حقوق نہیں ملے۔ بھائی یہاں کس کی بات کریں گے؟ کیا آپ کو اور مجھے حقوق مل گئے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، پاکستان کے اور اسلام کے مامے بنے ہوئے ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ آج عام لوگ پارٹی نے 11 سپٹمبر کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج 11 بجے ہم پورے ملک میں جہاں جہاں بجلی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے سامنے، آج گیپکو کے سامنے ملک نسیم صادق صاحب کی قیادت میں انہوں نے احتجاج کیا، بجلی کے بل جلائے ہیں، اور یہ اعلان کیا ہے کہ ریاست ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہی۔ ریاست نے گروی رکھ دیا پورے پاکستان کو IMF کے سامنے۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ تو بابا کیا مجھے اور آپ کو وہ حقوق مل گئے؟ ہم آج بھی سڑکوں پہ ہیں، ہم آج سڑکوں پہ نہیں ہیں، ہم آج 10 کلو کا آٹے کا تھیلا لینے کے لیے سارا دن شہباز شریف کے تلوے چاٹنے کے لیے نہیں بیٹھے رہے۔ 12 لوگوں نے جانے نہیں دی کہ 10 کلو آٹے کا تھیلا ملنا ہے۔ یہ بے غیرت حکمران قائد اعظم کا نام لینے والے جو کہتے ہیں نا ہم مسلم لیگ کے ہیں، قائد اعظم مسلم لیگ کے رہنما تھے، بڑے لیڈر تھے، تو ہم قائد اعظم کے ترجمان ہیں، ان کے جانشین ہیں۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو مسلم لیگ کا نام استعمال کرتے ہوئے، اور نون لیگ لگا دینے سے، کاف لگا دینے سے۔ یہ آپ نے مسلم لیگ کو غلیظ کیا ہے، اس کی شان میں اضافہ نہیں کیا۔ آپ خود کو جب قائد اعظم کا جانشین کہتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ شہباز شریف کہہ سکتا ہے میں قائد اعظم کا جانشین ہوں؟ شرم کی بات ہے۔ پرویز الہی جو کرپشن کے کیسز میں اندر ہے،
وہ کہے گا کہ میں جانشین ہوں، حمزہ شہباز شریف کہے گا، مریم نواز کہے گی کہ میں قائد، اور نواز شریف کہے گا کہ میں قائد اعظم کا جانشین ہوں۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم قائد اعظم کے جانشین ہیں۔ قائد اعظم نے ملک کو لوٹا نہیں تھا۔ میں آج پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ قائد اعظم نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی، پاکستان بننے کی بات کروں، تو ان کے ساتھ ایک چیئر لگا دی گئی۔ قائد اعظم نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ انہوں نے کہا جی یہ فاطمہ جناح، آپ کو پتہ نا مادر ملت فاطمہ جناح تھی، وہ قائد اعظم کی یوں کہہ لیجئے کہ قائد اعظم کی معالج بھی وہ تھی۔ ہر وقت انہوں نے قائد اعظم کی شوگر چیک کرنی ہے، ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، ان کا بخار چیک کرنا ہے، ان کو میڈیسن دینی ہے، ان کی خوراک کا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا تھیں ان کی چھوٹی بہن، لیکن جیسے ماں نہیں ہوتی ایسے ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے سیدہ فاطمہ کے لیے کہا تھا کہ فاطمہ تم تو ایسے میرا دھیان رکھتی ہو، ایسے خیال رکھتی ہو جیسے تم میری ماں ہو۔ فاطمہ ہوتی ماں ہے، جس کی بھی بیٹی فاطمہ ہو، سلام پیش کرتا ہوں دنیا میں جتنی بھی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا نا کہ تم ہو تو میری بیٹی، لیکن میرا دھیان ایسے رکھتی ہو جیسے میری ماں ہو۔ تو بالکل اسی طرح فاطمہ جناح جو تھیں قائد اعظم کا ایسے دھیان رکھتی تھی جیسے ان کی ماں ہے۔ ہر وقت ان کے ساتھ میٹنگز میں ان کو منٹس دیتی تھی، ان کو نوٹس بنا کے یہ دیتی تھی، سارے پرسنل سیکرٹری والے اختیارات بھی، وہ قائد اعظم کو بات بھول نہ جائیں، یہ انہیں نہ لکھنا پڑے، قائد کو زحمت نہ کرنا پڑے، یہ میں سمری تیار کر دیتی ہوں، یہ میں دیکھ لیتی ہوں، یہ میں دیکھ لیتی ہوں۔ تو 7 چیئر لگا دی جو ان کے چیف سیکرٹری تھے، اور قائد اعظم نے کہا یہ چیئر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی فاطمہ کی، فاطمہ جناح کی، آپ کی چھوٹی بہن ہے ان کی۔ انہوں نے کہا یہ چیئر جو ہے یہ انہوں نے خریدی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ سرکاری خزانے سے خریدی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا یا تو فاطمہ سے پیسے لو کیونکہ اس پہ اس نے بیٹھنا ہے، اور اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، وہ میری بہن ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ریاست پاکستان میں وہ کسی سرکاری عہدے پر ہے کہ اسے آپ سرکاری پیسوں سے چیئر خرید کے دیں؟ انہوں نے کہا اس کے پیسے یا تو فاطمہ پے کرے یا پھر یہ چیئر واپس کرے اور اس کے پیسے خزانے میں جمع کروائیں۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے فاطمہ جناح کے لیے کرسی خرید لی ہے سرکاری پیسوں سے؟ یہ ہے قائد اعظم۔ اور آپ 1100 ارب روپیہ جو عوام کے سامنے آئے وہ معاف کروا لیتے ہیں۔ اور بابا آپ سے 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، آپ پہ القادر ٹرسٹ کیسز ہیں، آپ قائد اعظم کے جانشین کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ کہیں جی بھٹو جو ہے وہ پاکستان، آپ نے تو پاکستان کو 2 لخت کیا ہے۔ قائد اعظم جو پاکستان بنا کے دے کے گیا تھا، آپ نے وہ پاکستان رہنے نہیں دیا، پہلے دن سے نہیں رہنے دیا۔ تو آپ لوگ بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا قائد اعظم کی وفات کے بعد، دکھ کے ساتھ کہہ دوں آج وہ جملہ، اور بابا ان کا جانشین تو لیاقت علی خان خود کو ثابت نہیں کر سکے، تم کون ہوتے ہو؟ میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، اس سے بڑا میں جملہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس بندے کے بارے میں کہا جو اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر کے پاکستان آ گیا تھا، جو خالی جیبوں آیا تھا، صرف ایک کرتا اور ایک پجامہ پہن کے جو آیا تھا پاکستان کے لیے، جس نے سب کچھ قربان کیا، جس نے اپنی ساری دولت تحریک پاکستان میں لگا دی تھی، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لیاقت علی خان قائد اعظم کا حقیقی جانشین نہیں ثابت ہو سکا۔ بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خود کو قائد اعظم کا جانشین کہتے ہو۔ تو اس بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم وفات ہے۔ میں کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں اپنے اس قائد کو، کن الفاظ سے؟ اور یہ جو مسلم لیگی بنے ہوئے ان کی اماں کا بھی آج یوم وفات ہے، محترمہ کلثوم نواز کا آج یوم وفات ہے، وہ بھی 11 سپٹمبر کو دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ شرم آنی چاہیے شہباز شریف کو بھی اور نواز شریف کو بھی اور سب کو، یہ اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ وہ اتنی بڑی خاتون تھی، ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے، مطلب ایک وقت تھا جب میں بھی بڑا جیالہ ہوتا تھا ان کا، جب میاں شریف صاحب کو لاحد میں اتارا گیا تو پوچھنا ذرا ان بے غیرتوں سے اس وقت موقع پر کون کون تھا۔ اگر آج بیگم کلثوم نواز زندہ ہوتی تو بتاتی کہ جب وہ مشکل میں تھیں، جب سارے یہ بھاگے تھے بٹ شٹ جتنے بھی تھے لاہور کے، ان کو گاڑی میں چھوڑ کے، تو وہاں ہم جیسے لوگ کھڑے تھے، میں کھڑا تھا وہاں موقع پر، میں نے دیکھا اس دلیر خاتون کو۔ تو آج اس کا بھی یوم وصال ہے، آج اس کا بھی یوم وفات ہے۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس خاتون کو بھی، ایک بہادر خاتون جس نے اپنے شوہر کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے شوہر کے لیے، اس کی جماعت کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اور بھائی جو شوہر کی وفادار ہو اس کو بھی تو خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے نا۔ تو کلثوم نواز مسلم لیگ نون کی بڑی وفادار تھی، اپنے خامد کی بڑی وفادار تھیں، اپنے خامد کی اقتدار کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی اور آخر میں اپنی جان تک قربان کر دی۔
آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے. اور سمیر جب دنیا سے کوئی بڑا آدمی رخصت ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر ایک بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے. وہ پنجابی دا محاورہ نہیں گا بورڈ دی تھاں بورڈ پیدا ہوتا ہے. تو بڑا آدمی جب جاتا ہے تو اپنی جگہ پہ کسی بڑے آدمی کو چھوڑ کے جاتا ہے نا. چھوٹا آدمی بڑے آدمی کی جگہ نہیں لے سکتا. تو آج میرے پروگرام کے ہوسٹ سمیر بیگ کی سالگرہ ہے. سمیر بیگ صاحب نے 11 سپٹمبر کو جنم لیا تھا جی. تو یہ ہونہار ثبوت جو ہے میں آج اس کو اس کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری توقع ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے لیے جو جیسے یہ کام کر رہے ہیں آپ پاکستان کے عوام کے لیے اپنی زندگی صرف کریں گے. آپ اسی طرح حکمرانوں کے ترجمان نہیں بنیں گے, مسلم لیگ نون کے, پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے یا کسی بھی جماعت کے. آپ پاکستان کے عوام کے ترجمان بنیں گے. آپ کی زندگی جو ہے یہ پاکستانی قوم کی امانت ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی بندگی کے لیے ہے, اس کے بعد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہے, اس کے بعد ان کے ائمہ جو ہیں, جو امام ہیں, انہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں اپنی اطرت اور تمہیں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ان کی اتباع ہے. اور پھر اس ریاست اور اس کے عوام جو ہیں ان کے لیے آپ کی زندگی ہے. آپ کی سالگرہ پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی عزت میں, آپ کی توفیقات میں, آپ کے علم میں, آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں, آپ کو لمبی زندگی دیں اور اتنی بلندیاں عطا فرمائیں کہ بڑوں بڑوں کی آپ کی بلندی دیکھتے ہوئے جب سار اٹھائیں تو ان کی پگڑیاں نیچے گر جائیں. اللہ آپ کو اتنی بلندی دے. تو آپ کی 20ویں 21ویں سالگرہ ہے. آپ کو بہت ساری میری طرف سے بہت سا ڈھیروں نیک تمنائیں, خواہشات اور دعائیں. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.